नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज हमारे मेहमान जो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, डॉक्टर जवेरिया कैस जोया साहिबा हैं। आप पेशे के एतबार से प्रोफेसर हैं और अपनी स्पेशलिटी के एतबार से आप माहिर हैं मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात की। तो आज हमने ख़ुसूसी तौर पर उन्हें दरख्वास्त की थी कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और हमारे नाजरीन को एजुकेट करें इस बात पर कि एक तरफ हमें कहा जाता है कि हमारे पास पर पर्सन पानी की जो मिकदार है वो दिन ब दिन घटती जा रही है और घटते घटते वो सुर्ख निशान तक पहुंच चुकी है। हमें ये भी बताया जाता है कि हमारे पास जो दरकार पानी है खेती बाड़ी के लिए पर एकड़ पर फिट जो पानी की मिकदार है वो इतनी घट चुकी है कि पाकिस्तान को नीम बंजर ममालिक की सफ में खड़ा किया जा सकता है। और हमारी जो माहौलियाती तब्दीली की वजीर साहिबा हैं, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि 2025 तक पाकिस्तान जो है वो पानी की जो शदीद किल्लत का शिकार ममालिक हैं उनकी सफ में चला जाएगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि गुजरे 10-12 साल से पाकिस्तान जो है वो पानी की ज्यादती का शिकार है, जो बारिशों के बरसने की वजह से है, जो दरियाओं में तुगयानी की वजह से है, जो पहाड़ों से बर्फ के पिघलने के नतीजे के अंदर जो सैलाब आता है और पानी की कसरत होती है, उसकी जद में है पाकिस्तान। तो ये क्या मामला है कि एक तरफ पानी हमें पीने को नहीं मिल रहा, पानी खेती बाड़ी के लिए दरकार नहीं है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पानी की इतनी कसरत है कि वो पानी जो है वो हमारे लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन रहा है। आइए हम डॉक्टर जवेरिया कैस साहिबा से ये बात पूछते हैं कि असल मामला है क्या। डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया कि आप हमारी दरख्वास्त पर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई। थैंक यू जी। आप हमें बताइए, हमारे नाजरीन को एजुकेट कीजिए कि ये मसला क्या है कि एक तरफ पानी है नहीं, दूसरी तरफ जो है पानी इतना ज्यादा है कि हमसे संभाला नहीं जाता। तो ये असल चीज क्या है? देखिए पाशा साहब, बात ये पहले समझने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी कि जहां हम बात करते हैं कि पानी पीने के का हमारे पास कम है, तो वो असल में हम बात कर रहे हैं फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर की, कि साफ सुथरा पानी जो हमें पीने के लिए इस्तेमाल करना है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि जी अबंडेंस है और हमारे पास पानी जो है वो बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं फिर आपने देखा कि ये जो अभी मॉनसून चल रहा है या हमारे पास अभी इतलात हैं कि फ्लड भी आ सकता है, तो उस पानी को जो है वो किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए। जो चीज हमें देखनी पड़ेगी वो ये है कि पहली बात तो ये है कि वो फ्रेश वाटर जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है हमारा कि हमें सिटीजन्स को पीने के लिए फ्रेश वाटर जो है वो उनको मुहैया करना है। अब फ्रेश वाटर में भी बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम छोटी छोटी आ रही हैं, जिसकी वजह से वो फ्रेश वाटर जो है वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रहा, या वो उतना फ्रेश वाटर जो है वो उस तरह से जितना यूज में आना चाहिए उतना नहीं पहुंच पा रहा। और दूसरी तरफ आप जो बात कर रहे हैं फ्लड्स की, देखिए जब जमीन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे या दर्जे हरारत पे रहती है तो आपने देखा होगा कि मौसम और बाकी सारी चीजें जो हैं वो हमें सही नजर आती हैं। हम पाकिस्तान में बैठे हैं, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम 4 मौसम एंजॉय करते थे। अभी आप 4 मौसमों को देखें तो आपने देखा होगा कि गर्मियां जो है वो इतनी प्रोलॉन्ग हो गई हैं, सर्दियां जो है वो शॉर्टन हो गई हैं, जिसको आप खिजां बोलते थे और स्प्रिंग बोलते थे, वो इतने कम टाइम के लिए आती है कि वो हम एंजॉय ही नहीं कर पाते, पता ही नहीं चलता आई कब गुजर गई। जी बिल्कुल। तो ये तो सारा कुछ हो रहा है मौसमियाती तब्दीली की वजह से। अब यकीनन एनवायरमेंट में जब चीजें बेहतर नहीं होंगी, जब चीजें पोल्यूट हो रही होंगी, जब हम उसके मिटिगेशन की तरफ नहीं जा रहे होंगे कि वो जो आलूदगी है उसको कम करें या उसको कोई ऐसे इनिशिएटिव्स लें
جس سے وہ کم ہو جائے تو یقیناً اس کا اثر جو ہے وہ باقی چیزوں کے اوپر بھی پڑتا ہے. جب ہم ایک بات بتائیے, آپ نے یہ لفظ یوز کیا موسمیاتی تبدیلی, جی یہ آپ اس کی ماہر بھی ہیں, آپ نے باہر سے اس کی تعلیم بھی حاصل کی ہے اور آپ اس پر ایک گہری نظر رکھتی ہیں. یہ موسمیاتی تبدیلی ہے کیا جس کا بہت زور شور سے ان دنوں میں ذکر کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے پاشا صاحب, میں نے ابھی ذکر کیا, بٹ زمین ایک اسپیسیفک درجہ حرارت پہ رہتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ نارمل ٹیمپریچر آف ارتھ. جب یہ ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوتا ہے, اور کیوں بڑھتا ہے, بیکاز انوائرمنٹل جو ہزارڈیس ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ جی پولوشن کے جو مختلف ویز ہیں, جس میں آپ کی ایئر پولوشن آ جاتی ہے, جس میں آپ کی واٹر پولوشن آ جاتی ہے, جس میں آپ کی جو ہے یہ آپ کی ویسٹ مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی, جس میں آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم CO2 کو نہیں دیکھ رہے ہیں, پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو لوگ ویکلز کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں, اس کو مینج نہیں کر رہے, ہم اپنے کاربن فٹ پرنٹس کو نہیں دیکھ رہے. کاربن کا ڈاکٹر صاحب جب آپ کہتی ہیں تو کاربن سے مراد کاربن ایمیشنز, یہ جو رکازی ایندھن ہے, یہ جو ہم فاسل فیول کا بے دریج استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حرارت بھی پیدا ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے اور گندگی بھی پیدا ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو زمین کا ٹیمپریچر ہے وہ بڑھتا ہے. جی بالکل. تو یہ موسمیات جب یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا ہے تو زمین نارمل جو اس کا ٹیمپریچر ہے اس سے بڑھ جاتا ہے. جب وہ بڑھتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کا اثر موسم پہ پڑے گا, اس کا اثر آپ کی بارش کے سائیکلز پہ پڑے گا, رین کے اوپر پڑے گا, اسی کا اثر جو ہے وہ آپ کے موسموں کے پرولونگ ہونے میں, جو ویدر شفٹ میں نے لفظ بولا کہ یہ جو موسم بدل رہے ہیں اور اس کی شفٹنگ ہو رہی ہے, کہ کوئی جیسے میں نے کہا کہ گرمیاں پرولونگ ہو گئی ہیں اور سردیاں کم ہو گئی ہیں, تو یہ جو ویدر شفٹ ہے دیٹ از کلائمیٹ چینج. اور یقیناً یہ کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ سے ریلیٹ کرتی ہے, کہ گلوبل وارمنگ ہوتی ہے تو کلائمیٹک کنڈیشنز بدلتی ہیں اور اس سے یہ ساری چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. یعنی جو گرماؤ ہے, یعنی جو انسان اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے, گاڑیوں کے, ٹرکوں کے, بسوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جو رکازی ایندھن ہے, جو فاسل فیول ہے, اس کا جب زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو گرماؤ ہے, زمین پر جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں موسموں کے سائیکل میں جو ہے وہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. اور میڈم آپ یہ بتائیے کہ یہ تبدیلی لازمی طور پہ منفی سائڈ پر ہی ہوتی ہے, اس کے اچھے اثرات بھی پیدا نہیں ہو سکتے؟ تبدیلی ہے نا, تو تبدیلی اچھی بھی نہیں ہو سکتی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے پاشا صاحب ہم پھر بات کرتے ہیں نا کہ جب ہمارے پاس ویدر انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہمیں ویدر پہلے بتا دیتے ہیں, ہمیں اس کی الارمنگ سچویشن بتا دیتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ جی سیلاب آنے والا ہے, تو ہم نے اس واٹر کو جو وہ آئے گا اس کو ہم نے مینج کیسے کرنا ہے, اس کی پروسیسنگ کیا ہے, اس کی مینجمنٹ کیا ہے, اس ریسورس کو ہم نے آگے چینلائز کیسے کرنا ہے. وہ علاقے جہاں تک پانی نہیں پہنچ رہا, اگر ہم اسی واٹر کو جو ہے وہ کنزرو کر رہے ہیں اور ہم اس کو اچھے طریقے سے مینج کر پائیں تو وہ پانی وہاں پہنچایا جا سکتا ہے. آپ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو پانی کی زیادتی ہے, کثرت جب آتی ہے مونسون کی وجہ سے, فلڈز کی وجہ سے, تو اس پانی کو اگر ہم سٹور کر لیں, چینلائز کر لیں, تو یہی پانی جو سیلابوں کی صورت میں تباہی میں چاہتا ہے, یہ پانی ہمارے لیے رحمت کا باعث بھی بن سکتا ہے. آپ یہ کہنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل, جی بالکل. کیونکہ دیکھیں اگر ہم ریزروائرز بنا لیں, میں بڑی چیزوں کی طرف نہیں جانے لگی, لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ اگر کر لیں جلدی سے تو وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ہم ریزروائرز بنا لیں, اس کو پریزرو کرنے کے لیے ہم جس کو کہتے ہیں واٹر ٹینکس بنا لیں انڈر گراؤنڈ. اگر ہم اس کو پریزرو کرنے کے لیے ہمارے پاس اگر زمین ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ بھی ابزارب اگر اچھے طریقے سے ہو جائے تو وہ بھی زمین کی سطح میں جو ہے وہ پانی کے لیول کو صحیح کر دیتا ہے. لیکن اگر جب آپ دیکھتے ہیں کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں گرمی کی وجہ سے, فلڈ جو ہے پانی جو ہے وہ دریاؤں میں زیادہ آ جاتا ہے, وہ فلڈ کی صورت اختیار کر جاتا ہے, تو وہ پانی جو ہے اس کو اس ٹائم مینجمنٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ اس کو کسی ایک جگہ روکیں گے تو وہ کہیں اور سے نکل پڑے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پراپر پلان بنانا چاہیے جس میں واٹر مینجمنٹ اینڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے,
تاکہ دیکھا جائے کہ وہ علاقے یا آپ اسی پانی کو، میں تو بلکہ یہ کہتی ہوں کہ جو رین واٹر ہے اس کو بھی آپ پینے کے پانی کے طور پہ اگر اس کو تھوڑا سا سلائٹلی ٹریٹ کر لیں تو وہ اتنا گندا نہیں ہوتا کہ اس کو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. اس کو ٹریٹ کر لیں، ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی ہوتے ہیں، اگر اس کو ٹریٹ کر لیا جائے تو وہ ڈرنکنگ واٹر کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اور ہم اسی پانی کو اس طرح سے سٹور کریں کہ کل کو ہم اس کو پلانٹیشن کے لیے استعمال کریں یا ہم اس کو جو ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال کریں کہ جب ہمیں پانی چاہیے اریگیشن لینڈ کے لیے تو ہم اس کو ایگریکلچر لینڈ کے لیے تو وہ اریگیشن سسٹم سے وہاں تک پہنچ جائے. تو ایکچولی توجہ یہ دینے کی ضرورت ہے کہ چیزوں کا ویٹ نہ کریں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، پلاننگ کرنا شروع کر دیں. جب پلان کر لیا تو وہ چیزیں مینج ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ ہم تک بڑے اچھے طریقے سے پہنچ پائیں گی.